السلام علیکم، میں ہوں اکمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر گجرانوالہ میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نجیم میموریل اسکول میں قرات نعت سیرت النبی کے عنوان سے تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی سہیل اشرف نے پوزیشن لینے والے طلباء کو تعریفی اسناد اور انعامات دیے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ رسنیوز ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر گجرانوالہ میں ہفتہ شان رحمت للعالمین بھرپور مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ ایجوکیشن گجرانوالہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ نجیم میموریل ہائی اسکول فار گرلز سول لائن میں قرات نعت اور سیرت النبی کے عنوان سے تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں کی طالبات نے شرکت کی۔ طالبات نے پرائمری، ایلیمنٹری، ہائر سطح کے مقابلوں میں قرات نعت اور سیرت النبی کے عنوان پر اردو، عربی، پنجابی، انگریزی زبانوں میں نبی رحمت للعالمین کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ سہیل اشرف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانا ہوگا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ سٹی ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام نجی کالج میں روڈ سیفٹی ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر گجرانوالہ چیمبر عمر اشرف مغل، ریجن ٹرانسپورٹ اتھارٹی کیسر امین سمیت مختلف طبقۂ ہائی فکر کے لوگوں اور طلباء نے شرکت کی۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ رسنیوز فخر نوید سے۔ جی فخر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کے زیر اہتمام ایس کالج میں روڈ سیفٹی ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر گجرانوالہ چیمبر عمر اشرف مغل، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کیسر امین، موٹیویشنل اسپیکر وقاص ابریز، شاعر جان کشمیری، پنجابی شاعر اصغر رحمانی، سابق DSP غلام باس، ڈاکٹر معیز سمیت مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں اور طلباء نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف ٹریفک آفیسر آصف صدیق کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کے دراصل ہم خود اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹریفک قوانین سادہ اور عام فہم ہیں، لیکن ہماری لاپرواہی ہی ہمارے لیے حادثات کا باعث ہوتی ہے۔ شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ جی بہت شکریہ فخر نوید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ کے بازاروں اور مارکیٹوں میں منافع خوروں اور مصنوعی مہنگائی مافیا کا راج، سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا۔ شہری سراپا احتجاج بن کے تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ رسنیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی، گجرانوالہ میں شہر خوردونوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں منافع خوروں اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ ٹماٹر بحران کے بعد انڈا بحران پیدا کر کے انڈوں کی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سردی کا آغاز ہوتے ہی انڈے 180 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹماٹر 140 روپے کلو، ادرک 450 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے، جبکہ مرغی کا گوشت 340 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پرائس کنٹرول مسٹیٹ کی نازلی کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں منفی مہنگائی پیدا کی گئی ہے، جبکہ کولڈ سٹور میں پڑے پرانے اور خراب انڈے بھی مارکیٹ میں بیچ دیے گئے ہیں۔ شہریوں نے خود ساختہ مہنگائی پر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ غیر قانونی پرائیویٹ ورکشاپس میں ٹرانسفارمرز کی ناقص مرمت اور غیر معیاری آئل سے گیپکو کے لائن لائز میں اضافہ ہونے لگا۔ FIA اور گیپکو 6 سال سے غیر قانونی ورکشاپ کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ رسنیوز انعام اللہ بنڈر۔ جی انعام، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، گجرانوالہ ڈویژن میں 100 سے زائد غیر قانونی پرائیویٹ ٹرانسفارمر ورکشاپ میں گیپکو کے ٹرانسفارمرز کی ناقص مرمت اور غیر معیاری آئل سے گیپکو کے لائن لاسز میں اضافہ ہونے لگا، جبکہ گیپکو کے ریجن ورکشاپ کو ماہانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ FIA اور گیپکو غیر قانونی ورکشاپ کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں اور 6 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود غیر قانونی ٹرانسفارمر ورکشاپس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق گیپکو عملے کی ملی بھگت سے صرف گجرانوالہ کے علاقے سیالکوٹ روڈ، خیالی، عالم چوک، فتومان، جناح روڈ، گوندوالا روڈ اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی ورکشاپ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اور ناروال میں بھی درجنوں غیر قانونی ورکشاپس ہیں۔ گیپکو حکام کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملازم پرائیویٹ ورکشاپ سے ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جی بہت شکریہ انعام اللہ بنڈر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
کرپشن کے الزامات میں معطل ساتھیوں کی بحالی کے لیے پٹواری کی ہڑتال 8ویں روز بھی جاری، مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پنجاب بھر میں ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ رکھتیوں سے عدیل خان۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے ٹاؤن کمیٹیوں کے زیر اہتمام زرعی اور کمرشل اراضی کے انتقالات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان علاقوں کے پٹواری خرید و فروخت کرنے والوں کو رجسٹری کے بجائے گزشتہ برسوں میں انتقالات کم کر کے قومی خزانہ میں رقم جمع کرانے کے بجائے اپنے استعمال میں لا رہے تھے۔ دوران تحقیقات 1.5 کروڑ روپے کی کرپشن ثابت ہونے پر 4 پٹواریوں کو معطل کر دیا گیا تھا، جس پر پٹواریوں نے کام چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے اور یہ ہڑتال 8ویں روز بھی جاری ہے، جس کے باعث سائلین ہموار ہو رہے ہیں۔ پٹواریوں کا صدر اشرف باجوہ کا کہنا ہے کہ پٹواریوں کا ضبط شدہ ریکارڈ واپس کیا جائے اور شوکاز نوٹسز سے ہراساں نہ کیا جائے اور معطل پٹواریوں کو بحال کیا جائے۔ جی بہت شکریہ عدیل خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ چیمبر نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں عمل پسند افراد کو نوازنا شروع کر دیا۔ بعض محکموں میں 1 سے زائد افراد کو نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ چیمبر کے اپوزیشن گروپ نے آئندہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں ڈاکٹر نبیل سے۔ جی نبیل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چیمبر آف کامرس اور سرکاری اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور صنعت کاروں تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مختلف محکموں میں اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، جس میں متعلقہ اداروں کے اچھی شہرت کے حامل تجربہ کار افراد کو کمیٹیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تاہم چیمبر آف کامرس کی موجودہ رجم نے من پسند اور غیر معروف افراد پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں کارپوریشن، FIA، زراعت، جیل، گیپکو، سوئی گیس، ماحولیات سمیت دیگر ادارے اور تجارتی مراکز شامل ہیں۔ بیشتر کمیٹیوں میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو نوازا گیا ہے، جس سے چیمبر آف کامرس کی اپوزیشن میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چیمبر آف کامرس کے فاؤنڈر، اتحاد گروپ کے قائد اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی عطا فرید چودھری نے کہا ہے کہ چیمبر کی موجودہ رجم کے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام کی فہرست تیار کر لی ہے، جو آئندہ ایگزیکٹو کمیٹی کو اجلاس سے اٹھائی جائے گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بندر بانٹ کسی صورت قبول نہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈسکا اور گردنواہ میں ڈکیتی اور چوری کی 5 وارداتوں میں شہری رقم طلائی، زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حافظ محمد علی۔ جی حافظ محمد علی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈسکا اور گردنواہ میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ ڈکیتی اور چوری کی 5 وارداتوں میں شہری رقم طلائی، زیورات، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ چونگی نمبر 9 کے مدثر کی دکان کے تالے توڑ کر چور 90 کلو مرغیاں لے گئے۔ صوبہ دار بازار کے اسد علی کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔ گاگا کے لیاقت کی دکان میں ڈاکو گھس آئے، دکاندار اور گاہک کو اسلحے کی نوک پر یرمغال بنا کر 18,000 روپے موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ددو بسرا کا نذیر بیوی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ واحلے کے قریب 2 ڈاکو نے روک لیا، ان سے رقم، موبائل فونز اور زیورات چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ جی بہت شکریہ حافظ محمد علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گیس نے عوام سے منہ موڑا تو شہریوں نے متبادل کے طور پر LPG کا استعمال بڑھا دیا، جبکہ مہنگے داموں ملنے والی LPG اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ رکھتیوں سے عاصم اعظم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، سردیوں کے آغاز سے ہی شہر کے مختلف علاقے گیس سے محروم ہو گئے ہیں۔ گیس نہ ملنے اور کم پریشر کی وجہ سے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پکانا محال ہو گیا ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے تنگ عوام گھر کا چولہا جلانے کے لیے مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہے اور 90 روپے فی کلو گرام کے حساب سے ملنے والی LPG اب 130 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل پورے ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اتنی گیس فراہم کری جائے جس سے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ جی بہت شکریہ عاصم اعظم خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ دارالعلوم نقشبندیہ مینیا میں جانشین ابو البیان صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی کی زیر صدارت رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو علی اکبر بنڈر نے خصوصی شرکت کی۔ طلباء نے اردو، عربی اور انگلش میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تقاریر کی۔ اس سلسلہ میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ رئیس ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، معروف دینی درسگاہ دارالعلوم نقشبندیہ مینیا ماڈل ٹاؤن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
जिसकी सदारत जानशीन अबुल बयान हजरत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद रफीक अहमद मुजद्दिद ने की, जबकि डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सहेल अशरफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली अकबर विंडर ने खुसूसी शिरकत की। दारुल उलूम के तलबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत और सीरत मुस्तफा के बारे में उर्दू, अरबी और इंग्लिश में तकरीर की। इस मौका पर जानशीन अबुल बयान साहबजादा पीर मोहम्मद रफीक अहमद मुजद्दिद ने खिताब करते हुए कहा कि आपकी तरीमात रहती दुनिया तक तमाम बनी नूह इंसान के लिए मशवरा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की चेक पोस्ट पर फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 नौजवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में पुश जियारत के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 32 साला हवलदार मतलूब आलम और 25 साला सुलमान शौकत शामिल हैं, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 नौजवान जख्मी हुआ, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटे में 18 अफराद जान बहक हो गए। मजमूई अमवात की तादाद 7248 होगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्सियूस मुदस्सिर मजीद से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2547 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,12,284, सिंध में 1,58,559, खैबर पख्तूनख्वा में 43,052, बलोचिस्तान में 16,582, गिलगित बल्तिस्तान में 4,482, इस्लामाबाद में 25,278, जबकि आजाद कश्मीर में 5,690 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 50,55,382 अफराद के टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 18 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,248 हो गई। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर मजीद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एहतसाब अदालत ने शहबाज और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। दोनों मुल्जमान को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में अदालत लाने की हदायत कर दी गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ फैसल कमर। जी फैसल, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत पेशी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि कमर दर्द में मुब्तला हैं, इसके बावजूद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दौरान समाअत एडिशनल होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि शहबाज शरीफ की जान को खतरे के बाइस बख्तरबंद गाड़ियों में पेश किया जाता है। अदालत ने दोनों ऑपोजिशन लीडर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 26 नवंबर को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल कमर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।